میرے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے رات رو رو کے گزرتی ہے دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا کیسے قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے ایک مجبور یتیمہ پر ستم ڈھاتے ہیں میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا آپ کس طرح سے روٹھے ہیں اجالے بابا کون زندہ سے مجھے نکالے بابا تم نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جس کو اب وہی بیٹی ہے زندہ میں جفا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا اپنے ارمان کے زندہ سے میں گھر جاؤں گی ایسا لگتا ہے یہیں رو رو کہ مر جاؤں گی یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے کیا کفن آپ کے لاشے کو دیا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا بابا کہتے ہیں یہ زندہ کے اندھیرے مجھ کو موت ہی آئے گی اب مجھ کو
دلا سے دے دے، میری ہر سانس ہی رہتی ہے ستم کی زد پر، ایسے جینے سے تو مرنا ہی بھلا ہے بابا۔ کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا، زخم لاکھوں ہے کلیجے میں دکھاؤں کیسے، مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے، پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں آنسو اپنے، ظلم کے در کے سکینہ کی غذا ہے بابا۔ کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ ایک باواز بلند صلوات۔ کوئی ہو تو چلے استغاثہ ہے سردار، کوئی ہو تو چلے ایک پیاسے پہ ہے یہ الغار، کوئی ہو تو چلے۔ ارے قافلہ سا گیا مقتل میں سر شام سبھی، قافلہ سا گیا مقتل میں سر شام سبھی، رہ گیا قافلہ سالار، کوئی ہو تو چلے ایک پیاسے پہ ہے یہ الغار، کوئی ہو تو چلے۔ ایک بیٹا ہے جو گہوارے سے اترا نہ کبھی، ایک بیٹا ہے جو گہوارے سے اترا نہ کبھی، ہر دوسرا بیٹا ہے بیمار، کوئی ہو تو چلے ایک پیاسے پہ ہے یہ الغار، کوئی ہو تو چلے۔ خود کو جھولے سے گرا دیتے ہیں جانے والے، خود کو جھولے سے گرا دیتے ہیں جانے والے، کون ایسا ہے وفادار، کوئی ہو تو چلے
استغاثہ ہے سردار کوئی ہو تو چلے ہر رہ گیا نیزوں کے جنگل میں مسافر تنہا رہ گیا نیزوں کے جنگل میں مسافر تنہا یہ شہادت کے ہیں آثار کوئی ہو تو چلے ایک باواز بلند صلوات ایک باواز ترین بلند صلوات کوئی ہو تو چلے ہر لمحہ لمحہ یہ صدا دیتی ہے عاشور کی شام لمحہ لمحہ یہ صدا دیتی ہے عاشور کی شام بیڑیاں ہوتی ہے تیار کوئی ہو تو چلے کوئی ہو تو چلے ایک باواز بلند صلوات نعرہ حیدری رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صلوات بر محمد وآل محمد عزیزان کرام، یہ قدر و معزز سامعین کرام و جملہ ماتمداران سرکار سید الشہداء و سوگواران امام مظلوم کربلا، قرآن کریم کی سائے مبارکہ کے ذیل میں ہماری اور آپ کی یہ آج دوسری ملاقات اور دوسری گفتگو ہونے جا رہی ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ الف لام میم، یہ قسم ہے الف لام میم کی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرا بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ انتہائی معنی خیز آیت کریمہ ہے۔ اب اس آیت میں سب سے جو پہلی منزل ہے وہ وجود قرآن کی ہے کہ اللہ نے قرآن کے بارے میں ایک چیلنج کیا، یہ دعویٰ کیا کہ پوری کائنات مل کر اگر قیامت تک قرآن کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک نقطے کو اگر ڈھونڈتی رہے تو قرآن کے کسی ایک نقطے میں بھی کوئی بھی گنجائش نہیں مل سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذات واجب کی کتاب ہے۔ اللہ کا، توجہ فرمائیے گا، اللہ کا یہ اعلان قیامت تک اسی طرح سے برقرار رہے گا چونکہ یہ اس کی کتاب ہے۔ قرآن ایک معتبر ترین کتاب ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ مگر میرا ایک سوال ہے، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انتہائی مکمل اور معتبر شے جس کے وجود میں کوئی بھی کمی نہ ہو، کوئی بھی کمی نہ ہو، لیکن جب وہ دوسروں تک پہنچتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی نکل جاتی ہے۔ آمادہ رہیے گا، بہترین نتیجہ، زیادہ دیر نہیں مگر نتیجہ انشاءاللہ بہت اچھا آپ تک میں پہنچاؤں گا کہ اس چیز کے وجود میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی کوالٹی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، مگر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کسی کے ذریعے کسی تک پہنچتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی عیب اور نقص نکل آتا ہے۔ اب بھیجنے والا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسے صحیح سلامت بھیجا تھا، میں نے تو اسے مکمل طور پر صحیح سلامت بھیجا تھا۔ اب آپ تک پہنچنے کے بعد اگر اس میں کوئی کمی یا عیب پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو ذریعہ تھا جس کے ذریعے بھیجا گیا ہے وہ ذریعہ معتبر نہیں تھا۔ بھائی کہاں؟ دونوں کے درمیان جو ذریعہ تھا وہ ذریعہ معتبر نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے اس شے کو یہاں تک بھیجا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ذریعہ غیر معتبر ہوتا ہے تو معتبر کو بھی غیر معتبر بنا دیتا ہے۔ بھئی آمادہ ہے یا نہیں ہے؟ اب پوری کائنات سے پوچھو کہ اللہ نے قرآن تمہیں کس کے ذریعے سے دیا؟ توجہ، کہا محمد مصطفیٰ کے ذریعے اور ان کی آل کے ذریعے، مگر قرآن میں آج تک بھی کوئی نقص اور عیب کوئی دنیا میں پیدا نہیں کر سکا، نہ نکال سکا۔ تو قرآن کا آج تک معتبر رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے جس کے ذریعے بھیجا تھا وہ بھی معتبر ہی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ ذریعہ معتبر تھا، وہ ذریعہ معتبر تھا۔ توجہ، اس لیے قرآن آج تک معتبر ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی کمی نہیں۔ جیسا اس نے بھیجا محمد مصطفیٰ نے ویسا ہی اسے امت تک پہنچا دیا۔ توجہ فرمائیے گا، نہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ مثلا آپ یہاں رہتے ہیں، یو پی میں آپ کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے کوئی چیز منگائی، مثلا کہا کہ ہمیں ایک راڈو گھڑی بھیج دیجیے گا، آپ نے خریدی، پیک کی اور اس کے بعد بھیج دیا رسید کے ساتھ۔ اب جب یہ گھڑی وہاں پہنچی آپ کے عزیز کے پاس، رنگ وہی، روپ وہی، سب کچھ وہی، مگر
وہ اصلی نہیں. بھیا رسید بھی ہے مگر گھڑی اصلی نہیں. اب اس نے کہا کہ ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ ہم نے مانگی تھی اصلی، آپ نے بھیج دی نقلی. ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے گا. آپ نے بھیجی نقلی، ہم نے مانگی تھی اصلی، آپ سے ایسی امید نہیں تھی. اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، کیا غضب کر رہے ہو، اسی لیے تو ہم نے ساتھ میں رسید بھی بھیج دی تھی. ہائے 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 ہائے، کہ اگر اس کے اصلی ہونے میں کوئی شک ہو تو رسید ساتھ میں ہے. اس نے کہا بھائی رسید بھی اوریجنل ہے مگر جو گھڑی وہ اوریجنل نہیں. کیوں؟ کہ لانے والے نے دماغ یہ لگایا کہ رسید تو رہنے دیا مگر مال نقلی ڈال دیا. مال نقلی ڈال دیا. پتہ یہ چلا جو پہنچانے والا ذریعہ ہے اگر وہ غیر معتبر ہوتا ہے تو رسید تو اصلی رکھتا ہے. ہائے ہائے، کہا ہے رسید تو اصلی رکھتا ہے مگر مال ڈپلیکیٹ ڈال دیتا ہے. اب آپ سمجھے، اسی طرح سے اللہ نے اسلام تو بالکل اصلی بھیجا تھا، تم نے لیا ہی غیر معتبر ذریعے سے. صلوات. ذریعہ معتبر ہونا چاہیے، اور اس لیے ہر آدمی دیکھیے ذریعہ معتبر ڈھونڈتا ہے. تو جب دنیا کی کسی سامان کے لیے اگر پہنچانا ہو تو انسان ذریعہ معتبر ڈھونڈتا ہے. تو اسلام، ایمان، دین، اعمال، یہ تو انسان کی آخرت کے کام آنے والی. تو اب کسے معتبر ذریعہ مانا جائے؟ اگر آپ کو کسی کا ذریعے کوئی سامان ادھر سے ادھر کرنا ہے یا پہنچانا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کسی معتبر کو ڈھونڈیں گے. تو پتہ کیسے چلے گا یہ معتبر ہے یا نہیں ہے؟ کہا اس کے محلے میں جاؤ، پہلے اس کا ریکارڈ نکلواؤ. توجہ، ریکارڈ نکلو. اب اگر خدا نہ خواستہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ آج سے 5 سال پہلے اس نے یہ کانڈ کیا، آج سے 2 سال پہلے اس نے یہ کانڈ کیا، آج سے 4 سال پہلے یہ تھا، تو انصاف سے بتائیے کہ آپ اپنی امانت اس کے حوالے کریں گے؟ کہ بالکل نہیں کریں گے. کہ ہم پاگل ہیں؟ جس کا ریکارڈ پہلے کا خراب ہو اس کے حوالے کوئی سامان نہیں کیا جاتا. یہی تو ہم دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جس کا ریکارڈ 2-4 سال خراب ہو اسے تو کوئی سامان نہیں دیا جاتا، جس کا ریکارڈ 40 سال 60 سال خراب رہا. تو فرما رہے نا بھائی. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اچھا، ایک چیز ہے، ابھی کچھ دنوں بعد شاید یہاں پر بھی ہو اور پورے مہاراشٹرا میں ہو 1-2 سال کے اندر، اور یہ ہر سال یعنی ہمیشہ 5 سال بعد ہوتا ہے. اس سے کہتے ہیں الیکشن. الیکشن جانتے ہیں نا آپ؟ اس میں ہوتا کیا ہے؟ جو کبھی آپ کے دروازے پہ نہیں آتا، جب الیکشن آتا ہے تو وہ آتا ہے نا. 5 سال بعد آئے گا، آپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑے گا اور اس کے بعد آپ سے آپ کا ووٹ مانگے گا. اور بڑے بڑے وعدے کرے گا، یہ کریں گے وہ کریں گے، ووٹ مانگے گا. وہ ووٹ مانگ کے چلا گیا، اس کا کام ہے مانگنا. اب آپ نے سوچا کہ بھیا ایسا ہے کہ یہ ووٹ مانگنے تو آیا ہے، اسے ووٹ دیا جائے یا نہ دیا جائے. کیوں کا؟ اس لیے کہ اگر ووٹ پانے کے بعد یہ جیت گیا اور جیتنے کے بعد اگر اس نے کوئی بھی خراب کام کیا تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ٹھہرائے جائیں گے کہ تم نے غلط آدمی کو ووٹ کیوں دیا. لہٰذا پہلے اس کی تحقیق کر لے. معلوم ہوا کہ صاحب یہاں گئے آپ 3 بتی پولیس اسٹیشن میں، اس کے خلاف 4 CR ہے، FIR ہے، جرائم ہے. کہا بھیا اس کو کون ووٹ دے گا، یہ تو بڑے بڑے کارنامے کر کے بیٹھا ہے، لہذا اسے ہم نہیں دیں گے.
ماضی اگر خراب ہو تو کسی کو اسے ووٹ نہیں دیا جاتا. اگر کسی کا ماضی خراب ہو تو اسے ووٹ تک نہیں دیتے ہیں. عجیب بات ہے، جس کا ماضی خراب ہو اس کے حوالے کوئی اپنا ووٹ نہیں کرتا ہے. کہاں ہے؟ ماضی خراب ہو تو اس کے حوالے کوئی اپنا ووٹ نہیں کرتا ہے. ذرا تاریخ کی دنیا میں آؤ اور ذرا دیکھو کتنوں کے ماضی کتنے خراب رہے ہیں. توجہ. اچھا، ووٹ دے دیا، جیت بھی گیا، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں کہتے بھیا اسے ووٹ دینے سے پہلے کچھ اس سے مانگ لو. تو یہ ہوا کہ بھائی دیکھیے محلے میں ہر آدمی تو مانگ نہیں سکتا. ایک بڑا جو بااثر آدمی ہے جس کی چلتی ہے اسے سامنے لائے گا کہ آپ مانگ کے دیکھیے. اگر اس نے آپ کو دے دیا تو اس کا مطلب ہے پورے محلے کو دے دے گا. لیکن اگر آپ کو نہیں دیا تو پھر وہ کسی اور کو کیا دے گا، ہے نا. کہا ٹھیک ہے، اس نے مانگا، اس نے نہیں دیا. تو اب جو باقی لوگ محلے کے ہیں وہ سمجھ گئے کہ جس نے اتنے عزت دار انسان کو نہیں دیا تو وہ ہمیں کیا دے گا. تو اس نے مانگ کے باقی لوگوں کی آنکھوں کو کھول دیا کہ تم لوگ دیکھ لو اس کی حقیقت. اب آپ سمجھے، رسول چاہتے تو شجرہ طوبہ سے قلم بن کے آ جاتا اور لوح محفوظ سے کاغذ بن کے آ جاتا. کہاں ہے؟ شجرہ طوبہ سے قلم بن کے آتا، لوح محفوظ ورق بن کے آ جاتا. مگر رسول نے قلم دوات مانگ کے امت کی آنکھوں کو کھول دیا کہ دیکھ لو، ارے جن سے محمد کو نہ ملا ان سے تمہیں کیا ملا. نعرہ حیدری. یہ مانگ کے آنکھوں کو کھولا گیا ہے. اچھا، رسول نے جو قلم دوات مانگا تھا تو بغیر مقصد نہیں مانگا تھا. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس میں جملے رسول اللہ کے. رضوان بھائی زیادہ وقت تو نہیں ہوگا. محمد والے محمد صلوات. میں تھوڑا شارٹ مضمون بنا کے چل رہا ہوں کیونکہ وقت کوئی قانونی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اس لیے حدیث کے جو جملے غور سے سنیے گا تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. مجلس صرف سننے کے لیے نہیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. لہٰذا سنیے بھی اور اس کو سمجھتے بھی جائیے. رسول اللہ نے فرمایا قلم دوات جو مانگی تھی وہ کیوں مانگا تھا. حضور کے جملے سنیے. حضور نے فرمایا تم کاغذ قلم لے آؤ تاکہ میں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں، ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. قسم خدا کہ اگر آج کے لوگ ہوتے نا ایک نہیں 1000 قلم دے دیتے کہ کم از کم حضور سے ہمیں یہ سند مل جائے گی کہ ہم کبھی زندگی میں گمراہ نہیں ہوں گے. ہے نا. آج کا انسان ہوتا تو وہ ہزاروں قلم دیتا. لاؤ میں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ جس کے وجہ سے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب اگر کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ ڈاکٹر کہے کہ لاؤ میں ایک ایسا نسخہ لکھ دوں کہ جس سے تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تو مریض کو کیا چاہیے؟ اگر قلم نہ بھی ہو تو خرید کو لا کے ڈاکٹر کو دے دے. ارے بھائی کہاں ہیں آپ؟ ارے کہاں ہے؟ اگر قلم نہ بھی ہو تو اسے خرید کے ڈاکٹر کو دینا چاہیے کہ یہ تو بڑا اچھا نسخہ دیا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد کبھی ہم بیماری نہیں ہوں گے. تاریخ میں ایسا مریض پہلی بار دیکھا گیا کہ حکیم قلم مانگ رہا ہے نسخہ لکھنے کے لیے. پتہ یہ چلا کہ یہ مریض جسم کا مریض نہیں، یہ مریض دل کا مریض تھا. صلوات اور محمد والے محمد. اس کا دل ہی بیمار ہے. اب وہاں پہ دیکھیں رسول کی بات کو جو کنڈم کیا گیا، النگھن کیا گیا، جس زبان میں بھی کہیے، رد کیا گیا، کنڈم کیا گیا، النگھن کیا گیا،
یا اپوز کیا گیا وہ کیا کہہ کر کیا گیا وہ بھی سن لے. ان کا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یہی تو کہا گیا. یعنی ہمیں آپ کی تحریر نہیں چاہیے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. ارے یہ کہنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیتا کہ اللہ کی کتاب بھی اسی کے ہاتھوں سے ہی ملی ہے. ارے کہاں آیا؟ اللہ اکبر. اللہ کی کتاب بھی انہی ہاتھوں سے ملی ہے. تو اگر نسخہ معتبر نہیں تو اللہ کی کتاب کہاں سے معتبر ہو جائے گی؟ اس لیے کہ ہاتھ تو وہی ہے نا کہ جس سے یہ نسخہ ملنے والا ہے، اسی ہاتھ سے قرآن ملا، لے لیا. ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. کیا ہے؟ کافی ہے. کتاب کافی ہے. کتاب کافی ہے. اللہ اکبر. ایسا کہا کہ کتاب کافی ہے کہ آج تک کافی نہ ہوئی. اب میں ایک سوال یہ کرتا ہوں حسن بھائی کہ جب کتاب کافی تھی تو پھر حدیثوں کو جمع کیوں کیا گیا؟ یہ دنیا بھر کی ہزاروں کتابیں، یہ صحائف ستہ، یہ کتب اربع، دنیا میں اور ایسی ہزاروں کتابیں حدیث کی موجود ہے. جب کتاب اللہ کافی تھی تو حدیث کو جمع کر کے یہ حدیث کی کتابیں کیوں چھاپی گئی؟ کوئی بھی مسئلہ ہے قرآن سے رجوع کرو. حدیثوں کا سہارا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے آیت اس وقت تک کافی نہیں ہو سکتی جب تک رسول کا دامن نہ سنبھالا جائے. حدیثوں کو جمع کرنا. ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. چل رہا نا؟ بند ہو گیا شاید. چل رہا ہے. کافی ہے. اچھا، جب یہ کہا کہ کافی ہے تب نبی نے کہا کہ اچھا اگر تمہارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے تو اب یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ چلو جاؤ. ہے نا؟ یہی ہے نا، وقوموا عنی. تو نے کہا جاؤ، کتاب کافی ہے تو جاؤ، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہمیں لگتا ہے کہ اسی ناراضگی کی وجہ سے وصیت کی گئی تھی. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ جس سے زندگی میں نہیں مل سکتے مرنے کے بعد مل لیتے ہیں. ایسا ہوتا نا اکثر. دو آدمی کا جھگڑا رہا، اختلاف رہا، ایک پہلے مر گیا، اسے دفن کر کے آ گئے، دوسرا کچھ دن بعد مر گیا. اب جب اسے دفن کرنے لے گئے تو معلوم ہوا قبرستان بھی وہی اور قبر بھی آس پاس میں بن گئی. لوگوں نے کہا یار یہ تو زندگی بھر الگ الگ تھے، مرنے کے بعد تو ایک ساتھ ہو گئے. توجہ فرمائیے گا. ہے نا؟ تو ہوتا یہ ہے. بہرحال مجھے اپنی منزل مقصود تک پہنچانا ہے آپ کو. کافی ہے. تب ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسئلے میں اب قرآن کا ہی استعمال ہونا چاہیے. جب کہہ چکے ہو نا کہ کتاب کافی ہے تو ہر مسئلے میں اب صرف آیت کا ہی استعمال ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کہ ہونا چاہیے. مگر ایسا ہوا نہیں. بعد از رسول ایک موقع ایسا آیا کہ جب نبی کی بیٹی اپنا حق مانگنے گئی تو حق دینے سے انکار کرنے والے نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی. بھائی جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے اس نے آیت پڑھ کے سیدہ کے حق سے انکار نہیں کیا بلکہ کہا آپ کا حق نہیں ہے. کیوں کا؟ اس لیے کہ آپ کے بابا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. جیسے ہی حدیث سنائی گئی شہزادی نے جواب میں نہ جانے کتنی آیتوں کو سنا کر رخسار باطل پر غیرت کا تماچا لگایا اور کہا تو حدیث کا سہارا لے رہا ہے، تو ہی ہے جس نے کل یہ کہا تھا کہ ہمارے
ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے تو آج حدیث کا سہارا کیوں لے رہا ہے؟ حدیث کا سہارا کیوں لے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا سہارا لے کر تو یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کل بھی تیرے لیے کافی نہیں تھا، قرآن آج بھی تیرے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن کل بھی تیرے لیے کافی نہیں تھا، قرآن آج بھی تیرے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اب اس جملے کو کیا کرو گے کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے؟ یہ کہنے والا غلط ہے، یہ حدیث پیش کرنے والا غلط ہے، اس لیے کہ دونوں مرحلے ایک جیسے۔ شہزادی نے آیتیں سنائی، آیتیں سنائی، اپنے حق کے لیے حدیث نہیں سنائی، جبکہ مصطفیٰ کی بیٹی تھی، ہزاروں حدیثیں یاد، بلکہ ساری حدیثیں یاد تھی، مگر حدیث نہیں سنائی، قرآن سے اپنی میراث کو ثابت کیا۔ اب میں بھی سوچتا تھا یا اللہ یہ ماجرا کیا کہ نبی کی بیٹی دربار میں آیتوں پہ آیتیں سنا رہی ہے، حدیث کیوں نہیں سنا رہی؟ کاش میں مسئلہ یہ کہ شریعت کے قانون ہے، اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھے تو گناہگار، اور اگر کوئی نماز کا انکار کرے تو کافر، اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو مجرم، لیکن روزے کا انکار کرے تو کافر، اگر کوئی ڈھیر سارا پیسہ رکھنے کے بعد حج پہ نہ جائے تو وہ گناہگار، لیکن اگر کوئی حج سے انکار کر دے تو وہ کافر۔ تو ہم نے ایک مولوی صاحب کو پکڑا، ادب سے احترام سے ان سے سوال کیا، مولوی صاحب نماز نہ پڑھنے والا گناہگار، نماز کا انکار کرنے والا کافر، روزہ نہ رکھنے والا گناہگار، روزے کا انکار کرنے والا کافر، حج نہ کرنے والا گناہگار، حج کا انکار کرنے والا کافر۔ آخر یہ کیوں کہ اصل میں جس چیز کو اللہ نے قرآن سے ثابت کر دیا ہو وہ چیز واجب ہوتی ہے، اور واجب کا انکار کرنے والا گناہگار نہیں کافر ہوتا ہے۔ اسی لیے فاطمہ نے آیتوں سے اپنی میراث کو ثابت کیا، اور ثابت کر کے دنیا کو بتایا کہ قرآن سے جو ثابت ہو جائے وہ واجب ہوتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا گناہگار نہیں کافر ہوتا ہے۔ اور جو فرما رہے قرآن کافی نہیں ہو سکتا ہے، توجہ، بغیر آل محمد کے قرآن صرف قرآن ہے، اس کا ایک بھی لفظ کوئی سمجھ نہیں سکتا بغیر اہل بیت کے۔ کیوں؟ میں ایک مثال دوں، آپ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں، بہت ہی خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، کیا کہنا، لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن آپ خود اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے محتاج ہیں۔ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے مگر آپ اپنے آپ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ میں نہیں دیکھ رہا ہوں اپنے چہرے کو، مگر یہ سارا مجمع میرا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ میں اپنا چہرہ کب دیکھوں گا؟ کہ جب میرے سامنے آئینہ آئے گا۔ ہائے ہائے کہا ہے اب رنگ گورا ہے کہ کالا ہے، اللہ اکبر، چہرہ پرکشش ہے یا پرکشش نہیں ہے، چہرے پہ رونق ہے یا نہیں ہے، چہرے کی داڑھی سفید ہے یا سیاہ ہے، میری آنکھوں کی بناوٹ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، پیشانی لمبی ہے یا چوڑی ہے، یہ ہمیں پتا کب چلے گا؟ کہ جب آئینہ سامنے آئے گا تو صورت نظر آئے گی، بغیر آئینے کے صورت نظر نہیں آ سکتی ہے۔ تو قرآن ہے چہرہ، اہل بیت ہے اس کا آئینہ۔ نعرہ حیدری، قرآن ہے آئینہ، اہل بیت ہے، قرآن ہے صورت، اہل بیت ہے آئینہ، بغیر آئینے کی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ وہ آئینہ ہے کہ جس میں قرآن اپنے حسن و جمال کو دیکھتا ہے۔
یہ وہ آئینہ ہے اہل بیت کے جس میں قرآن کی صورت نظر آتی ہے. توجہ فرمائیے گا. اسی لیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب علی خیبر کے لیے جا رہے تھے، جیسے ہی میدان خیبر میں قدم رکھا تو قلعہ خیبر کے کئی دروازے تھے، بہت سارے دروازے تھے. ہوتا ہے محل میں ایک جو مین گیٹ ہوتا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے دروازے بہت ہوتے ہیں. ویسے خیبر کے قلعے کے کئی دروازے تھے، تو جو پیچھے کا دروازہ تھا وہ دروازہ کھلا تھا اور اس کی چوکھٹ پر ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا توریت کو پڑھ رہا تھا. جیسے ہی علی گزرنے لگے اس نے توریت کو پڑھنا بند کیا، علی کے چہرے کو دیکھا اور روکا. روک کے کہا کیا تم مسلمان ہو؟ علی نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہی نہیں مسلمان کی پہچان بھی ہوں. میں مسلمان کی پہچان ہوں اور صرف پہچان ہی نہیں میں کل ایمان بھی ہوں. کہا کل ایمان ہو؟ کہا. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام علی ہے. توجہ فرمائیے گا، عالم توریت تھا، یہودی عالم تھا. سوال کیا تمہارا نام کیا ہے؟ علی نے کہا میرا نام علی ہے. بس جیسے یہ سنا کہ علی ہے، ایک مرتبہ توریت کو دیکھ رہا ہے، پھر علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. توریت کو دیکھ رہا ہے، کبھی علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کبھی توریت کو دیکھ رہا ہے، کبھی علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. تو جو تاریخ نے منظر کشی کی تو وہ اس کے الفاظ ہے، مگر میرے لفظوں میں سنو. تاریخ نے لکھا کہ کبھی توریت کو دیکھ رہا تھا، کبھی علی کو دیکھ رہا تھا. میں خطیب ہوں، میں نے لفظوں کو بدلا اور میں نے مورخ سے کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی توریت کو دیکھ رہا تھا کبھی علی کو، بلکہ یہ خوش نصیب یہودی تھا کہ کبھی توریت کو دیکھ رہا تھا، کبھی قرآن کو دیکھ رہا تھا. علی 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 جور سے بولو، علی علی جور سے بولو، علی علی سوریوں کی چہک میں، علی علی سوریوں کی چہک میں، علی علی پھولوں کی مہک میں، علی علی پھولوں کی مہک میں، علی علی منبر کا مالک، علی علی داماد پیغمبر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی نعرے خوش نصیب یہودی تھا جو کبھی توریت کو دیکھ رہا تھا، کبھی قرآن کو دیکھ رہا تھا. جیسے سنا علی ہے، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے میدان خیبر کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے اہل یہود تم جنگ ہار گئے. کیا جملہ ہے قسم خدا کی. اے اہل یہود تم جنگ ہار گئے. پوری قوم کہہ رہی جس کے پاس مرحب جیسا بہادر ہو وہ جنگ کیسے ہار جائے گا؟ اس نے کہا تمہیں پتا نہیں، تمہارے پاس مرحب جیسا ہے تو مسلمانوں کے پاس علی جیسا ہے. کا کیا مطلب؟ کہ مرحب کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں کہیں نہیں ہے، مگر قسم ہے اس توریت کی میں نے اس علی کا تذکرہ اس میں اس علی کا تذکرہ اپنی کتاب توریت میں پڑھا ہے، توریت میں پڑھا ہے. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہودیوں کے مقابلے میں علی نامی سورما آ جائے تو اے قوم یہود کبھی جنگ نہ کرنا، تمہارے مقدر میں سوائے شکست کے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ علی کی شان یہی ہے کہ جس میدان میں علی ہوتا ہے تو صرف علی ہی ہوتا ہے. صرف علی ہی ہوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہوتا. لہذا جنگ نہ کرو. توجہ، قوم نہیں مانی، اس نے توریت کو بند کیا، اپنے حجرے میں جا کے لیٹ گیا. اب اس کے بعد علی مقابلے میں آئے. کس کے؟ مرحب کے. جس علی نے تھوڑی دیر پہلے اپنا تعارف علی کہہ کے کرایا تھا، اب وہی علی مرحب کے مقابلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انا علی. اب وہ علی کہہ رہا ہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ. میں کہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، میں کہوں گا مولا یہاں بھی کہنا چاہیے میں علی ہوں.
یا حیدر کیوں کہا اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ مرحب کی ماں نے خواب دیکھا تھا. ذرا سا میرا ساتھ دے, حوصلہ بڑھائے ذرا سا. مرحب کی ماں نے خواب دیکھا تھا. اس خواب کے بعد اس نے مرحب سے وصیت کی تھی, میرے لال دنیا کے ہر میدان میں کسی بھی بہادر کے مقابلے میں آ جانا. تیری ماں کو یقین ہے کہ تو جیت جائے گا, لیکن اگر کبھی حیدر نامی سورما کا مقابلہ ہو تو مقابلے میں نہ جانا. ہائے ہائے ہائے. اس لیے کہ علی اس شیر کا نام ہے جو شیروں کا شکار کرتا ہے, اس کے مقابلے میں کبھی نہ جانا. مجھے معلوم تھا, اس لیے میں نے حیدر کہہ کے اسے یاد دلا دی اس کی ماں کی وصیت کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر مرحب یہ کہہ سکے کہ میں ماں کی وصیت بھول گیا تھا. میں ماں کی وصیت بھول گیا تھا. اب سمجھے علی کسے کہتے ہیں؟ علی اسے کہتے ہیں جو دوسروں کی ماؤں کی وصیتیں ان کی اولادوں کو یاد دلاتے ہیں. نعرہ حیدری, حیدر 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 عجیب بات ہے قاسم بھائی, بہادر بیٹے کی ماں تو اپنے بیٹے کو علی کے مقابلے میں آنے سے منع کرے, اور بزدلوں کی ماں نعرہ حیدری. اب انصاف سے بتائیے, اس کی ماں نے پتہ نہیں کب خواب دیکھا, کب وصیت کی, مگر علی کو خبر ہے. ارے مسلمانوں, تمہیں تو حقیقت کی بھی خبر نہیں. علی کو خواب تک کی خبر. اچھا, جیسے اس نے سنا حیدر, اس کے قدم لڑکھڑائے. نام حیدر میں ہی اتنا اثر تھا کہ مرحب کے قدم کانپنے لگے. چند قدم اس نے پیچھے ہٹائے, یہ تاریخ کے جملے ہٹائے, مگر جیسے ہی ہٹایا پیچھے مڑ کے دیکھا عورتوں کا قبیلہ کھڑا ہے. عورتوں کا قبیلہ دیکھا, ارے اگر میں علی کی تلوار سے بچ بھی گیا تو یہ عورتیں اپنے تانوں سے مار ڈالیں گی. تو اس نے سوچا کہ علی کی تلوار سے مر جانا تو گوارا ہے, ان کے تانے سن سن کے روز مرنا گوارا نہیں. واپس آیا, اور آپ جانتے انجام کیا ہوا ہے نا. ایک جملے کی میں نے زحمت دی, مجھے خیبر نہیں پڑھنا تھا. مرحب مارا گیا, علی نے 2 انگلیوں پہ در خیبر کو اٹھا لیا ہے نا. علی کی بہادری, 2 انگلیوں پر در خیبر کو اٹھایا. اب پورا لشکر بڑے حیرت سے سر اٹھا کر علی کی ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا. 70 پہلوان جسے کھولتے اور بند کرتے رہے ہوں, وہ دروازہ 2 انگلیوں پر کیسے ٹکا ہوا ہے, وہ بھی ہلکے سے اشارے پر. 70 من وزنی 2 انگلیوں پر ٹھہرا رہا. علی کے ماتھے پر پسینہ بھی نہیں, ہاں البتہ دیکھنے والوں کے ماتھوں پر پسینہ تھا. جب یہ منظر رسول نے دیکھا تو کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا, یہ کیا کر رہے ہو؟ علی کے ہاتھ کو کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے علی کے پیر کی تو معرفت حاصل کر لو. پیروں کو دیکھو. اب جو لوگوں نے گردن جھکائی, نگاہیں پیروں پر پڑی تو کیا دیکھا؟ دوش ہوا پر.
انگلیوں پر در خیبر، قدم دوش ہوا پر. اب تو حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ انگلیوں پر در خیبر، قدم دوش ہوا پر. دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی وزن، کیا اپنا ہی وزن بغیر زمین کا سہارا لیے ہوئے نہیں اٹھا سکتا؟ اگر دونوں قدم اٹھائے گا منہ کے بل گر جائے گا. مگر علی نے خیبر کو اٹھایا زمین کا سہارا لیے بغیر. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کچھ اور پڑھوں گا، مگر میں پڑھنے والا ہوں کچھ اور. یہاں دو انگلیوں پر در خیبر، دوش ہوا پا، علی کے قدم. اب میں کہوں گا یا رسول اللہ، غدیر میں منبر بنوانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اس علی کے بھی آقا ہیں، اس علی کے بھی مولا ہیں. جو علی بغیر قدم زمین پر رکھے ہوئے دو انگلیوں پر در خیبر اٹھا سکتا ہے، تو اس علی کا نبی بغیر منبر کا سہارا لیے ہوئے دونوں ہاتھوں پر علی کو کیا نہیں اٹھا سکتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. آپ بھی دوش ہوا پہ قدم رکھتے، علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے، بلند کر کے اعلان کر دیتے. آپ نے منبر کیوں بنایا؟ کہا مجھے معلوم تھا، اسی لیے بنایا کہ دوش ہوا پہ قدم رکھ کے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اعلان ولایت تو کر سکتا ہوں، مگر منبر اس لیے بنایا کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ لوگ میرا خلیفہ بنائیں گے، تو امت کو خلیفہ تو مل جائے گا، مگر وہ منبر کے جس سے علی کا اعلان میرا حیدری منبر نہیں ملے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے منبر بنایا. قرآن بہت سی روایتیں انشاءاللہ باقی مجلسوں میں اس حوالے سے سنیے گا. آپ کربلا اصل میں قرآن کے مقابل میں دشمن قرآن کی جنگ تھی، اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ کہ جب 20,000 تیر اندازوں نے حسین کے جسم نازنین کی طرف تیروں کو چھوڑا ہے، تو وہ 20,000 میں 2,000 حافظان قرآن تھے. حسین نے ان کو مخاطب کر کے سوال کیا کہ کیا تم ہم پہ تیر چلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں حسین؟ کہا اس لیے کہ تم حافظان قرآن ہو، تم حافظان قرآن ہو کر قرآن پہ تیر چلا رہے ہو. میں حسین ابن علی بقول رسول میں قرآن ناطق ہوں. ٹھیک ہے، تمہارے تیروں کا جواب روز محشر میرا نانا رسول اللہ دے گا. قسم خدا کے میں تو یہ نہیں بتا سکتا کہ حسین کے جسم کتنے تیر پیوست ہوئے، البتہ اتنا ضرور لکھا ہے کہ حسین کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ تیر پیوست نہ ہوا ہو، جہاں پہ زخم نہ لگے ہو. ایسا زخمی حسین جو زخموں سے چور چور ہو چکا تھا. عزادارو، ہم اور آپ چند لمحے مجلسوں میں بیٹھ کر مصائب کربلا سن کر گریہ کر کے اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے ہیں، مگر روایت میں ملتا ہے کہ جب مجلس حسین ہو جاتی ہے عزادار تبرک لے کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. دیر رات تک ایک ضعیفہ اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے فرش عزا پر بیٹھ کر اپنے بالوں کو کھول کر گریہ کرتی رہتی ہے. ہاں عزاداروں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بی بی مجلسوں میں جب آتی ہے تو اپنے رومال کو لے کر آتی ہے، رومال میں عزاداروں کے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. کسی عالم دین نے سوال کیا تھا، اے بی بی اتنے سارے آنسوؤں کو رومال میں سمیٹ کے کیا کرتی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا تھا، میں اپنے لال حسین کے جسم کے زخموں کا مرہم ان آنسوؤں کو بناتی ہوں، حسین کے زخموں پہ آنسوؤں کو لگاتی ہوں، حسین کے جسم کے سارے زخم بھر جاتے ہیں. ہاں آزاد
وفاداروں تو عالم دین نے پوچھا بی بی 1400 سال ہو گئے ہیں، اب تو حسین کے سارے زخم بھر گئے ہوں گے، اب آنسوؤں کی ضرورت کیوں ہے؟ تو جناب زہرا نے پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے سوالی تو نے میرے زخم کو تازہ کر دیا، بے شک حسین کے سارے زخم تو بھر گئے مگر 2 زخم حسین کے ہیں جو بھرتے نہیں ہے، ایک زخم ہے اکبر کی جدائی کا، دوسرا زخم ہے زینب کی بیردائی کا، جیسے ہی زخم بھرتے ہیں حسین کو یاد اکبر آتی ہے، سارے زخم پھر تازہ ہو جاتے ہیں، جیسے ہی زینب کی بیردائی یاد آتی ہے حسین کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے محمد کے، یہ 2 زخم ایسے ہیں حسین کے جو بھرتے نہیں ہے۔ یقیناً اولاد والو، جس کا اکبر جیسا بیٹا ہو اس باپ کے دل سے اور جگر سے پوچھو۔ عراق کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ذریعے امام حسین پر دعا کی، اے مولا مجھے ایک بیٹا دے، اور وہ بیٹا اتنا حسین و جمیل و خوبصورت ہو کہ اس کے حسن کی مثال نہ ہو، اور اے مولا جب عین 18 سال کے سن میں وہ پہنچے، میں بازار میں رہوں مولا، اس کی خبر انتقال مجھ کو ملے، میں چاہتا ہوں اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا۔ جب 18 سال کا ہوا، ایک دن کربلا کے بازار میں ٹہل رہا تھا، ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا تمہارا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بس اتنا سننا تھا، ایک چیخ ماری، زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہوا، پھر جب ہوش میں آیا تو ذریعہ حسین پہ دوڑا ہوا گیا، جا کے کہتا مولا میں نے 18 سال کے بیٹے کے پھر خبر انتقال سنی تو یہ عالم ہو گیا، اے حسین تو نے اپنی آنکھوں سے اکبر کو زمین پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، سینے سے خون کا فوارہ جاری ہوتے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین کے تمام نیک و شرعی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے مجلس حسین کا، جتنے بھی مومنین و مومنات اس انجمن اور اس تنظیم کے، اس کمیٹی کے اور یہاں کے سرزمین بھیونڈی کے، بالخصوص ہمارے پپو بھائی، شاکر بھائی، باقر بھائی، شمشاد بھائی، یہ جتنے بھی لوگ جو کہ مولا کی عزا کو برپا کرتے تھے، ان تمام کی روحوں کو شاد و آباد فرما۔ پروردگارہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے حسنات میں اضافہ فرما۔ اے پروردگارہ جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، ہمارے امام کو ہمارے اعمال و افعال سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔